الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، قصص القرآن کے سلسلے میں آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے احوال کا تذکرہ۔ ناظرین کرام، یونس علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 6 صورتوں کے اندر آیا ہے اور ان میں 4 صورتوں کے اندر اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام لے کر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ان 6 صورتوں میں سورہ نساء، سورۃ الانعام، سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات، سورۃ القلم اور ایک مکمل سورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورہ یونس یہ شامل ہے۔ اور 4 مقامات پر تو یعنی 4 صورتوں میں تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، جبکہ 2 صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذُو-النُّون اور صاحب الحوت کہہ کے پکارا گیا ہے۔ ذُو-النُّون کا معنی ہے مچھلی والا، نون مچھلی کو کہتے ہیں، اور ذُو-النُّون کا معنی مچھلی والا، اور حوت بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے، صاحب الحوت بھی مچھلی والا۔ تو چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور ان کے احوال میں اور ان کی کہانی میں مچھلی کا ایک خاص رول ہے، ایک خاص کردار ہے، اس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت یا ذو-النون کہہ کے اللہ کریم نے گویا پیار سے یاد فرمایا۔ اور یہ ایک بالکل پیار کا انداز ہوتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو آپ نیچے فرش پہ سوئے ہوئے تھے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے تھے، آپ کے چہرے پر اور آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یوں مٹی میں سوئے ہوئے یا لیٹے ہوئے دیکھ کر ابو تراب کہہ کے پکارا اور اے مٹی کے باپ۔ تو اس طرح آپ کا نام اور آپ کی کنیت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو تراب پڑ گئی۔ تو اس طرح سے پکارنا گویا پیار کا ایک انداز سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو 2 جگہ پہ ذو-النون یا صاحب الحوت کہہ کے گویا پیار کا اظہار فرمایا ہے۔ ویسے تو سارے ہی انبیاء اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ سے ناراضگی کر کے اللہ سے گویا ناراض ہو کر چلے تھے، تو ان کا نام جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذو-النون اور صاحب الحوت کہہ کے یاد فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ناراضگی کے باوجود اللہ کریم نے ان کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک فرمایا۔ یونس علیہ السلام کے قصے کے بارے میں اور آپ کا جو بھی قرآن پاک کے اندر اجمالی تذکرہ ہے، اس کی تفصیلات جو مورخین اور مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، ناظرین کرام اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ بھی ساتھ ہی ساتھ لیتے جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا وہ نینوا شہر میں بستی تھی۔ نینوا عراق کے علاقے کا ایک شہر ہے اور آج بھی وہ ایک بڑا معروف اور متمدن شہر ہے۔ اس نینوا کے شہر کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ وہاں کے لوگ شرک و بدعت کے اندر مبتلا تھے اور ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا شہر کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہ گئے، آپ نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور شرک و بدعت سے اور ظلم و ستم سے بچ جانے کی دعوت دی، لیکن اس کی جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی، جیسا کہ دیگر انبیاء کے ساتھ ہوتا آیا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب کی دھمکی دی، اللہ کے عذاب کی وارننگ سنائی کہ ایسا اگر تم نہیں مانو گے، میری دعوت پر لبیک نہیں کہو گے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے اور اپنی بد کرداری اور بد اعمالی نہیں چھوڑو گے، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور جب یہ اللہ کے عذاب کی تنبیہ اور دھمکی آپ نے ان کو سنائی
تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے اور نینوا شہر کے چودھریوں نے اور سرداروں نے حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے دنوں میں یہ عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ یہ 40 دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لیکن یہ 40 دن کہنے سے پہلے بعض لوگوں نے دنوں کی تعداد میں اختلاف کیا ہے اور بعض مفسرین نے اس کو کم دنوں پر بھی محمول کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے 40 دنوں کا کہا کہ 40 دنوں کے اندر عذاب آ جائے گا۔ لیکن یہ 40 دن کی مدت بتاتے ہوئے یونس علیہ السلام نے اللہ کریم سے مشورہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحی آنے کے بغیر ہی انہوں نے اپنی طرف سے اس قوم کو 40 دن کی مدت بیان فرما دی کہ اگر آپ لوگ میری دعوت پر لبیک نہیں کہو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور میری رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اس عذاب آنے کے لیے تمہارے پاس جو مہلت ہے وہ 40 دن کی۔ کہتے ہیں کہ اس پر سرداران قوم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہم 40 دن انتظار کرتے ہیں، اگر تو عذاب آ گیا ہمارے اوپر تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور اگر نہ آیا تو پھر ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی بات میں نعوذ باللہ جھوٹے ہو اور ہم تم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر کہتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا 40 دن کا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو اس قوم پر عذاب نازل کر دے، اور اگر یہ 40 دن تک اسلام قبول نہیں کرتے اور میری دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی یہ بات، یہ درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک سنت ہے، میرا اپنا ایک طریقہ ہے، میں اپنے بندوں پر عذاب نازل کرتا ہوں تو اپنی حکمت کے تحت اور اپنے سسٹم کے تحت، اپنے نظام کے تحت اور اپنی مشیت سے ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہوں، کسی کی کہی ہوئی مدت کا میں پابند نہیں ہوں۔ اس پر کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے رہے اور یہ وقت اور یہ دن گزرتا چلا گیا۔ جب 35-36 دن گزر گئے اور 40 دنوں کی مدت قریب آنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے، گویا کہ ناراض ہو کے چلے گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اذ ذہب مغاضبا، کہ وہ غصے کے ساتھ چل پڑا وہاں سے۔ اور غصہ کیا تھا؟ غصہ یہی تھا کہ قوم ایک طرف قوم ہٹ دھرمی پر تلی ہوئی ہے اور وہ میری بات مان نہیں رہی، اور دوسری طرف اللہ کریم میری درخواست قبول نہیں فرما رہے کہ اس کے اوپر عذاب نازل کر دوں۔ تو گویا حضرت یونس علیہ السلام سینڈوچ بن گئے تھے، تو وہ آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کہ اس مصیبت سے اسی طرح اپنے آپ کو بچا لیں، اور گویا دل میں ناراضگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرما رہے، تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ اس کی بھی بے شمار تفصیلات جو ہے یونس علیہ السلام کے بارے میں، ان کے ان حالات کے بارے میں لوگوں نے بیان کی ہیں جب آپ نینوا شہر سے نکلے۔ بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں قریبی جنگل میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگے کہ بھلا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میں دیکھوں، اور پتہ کرتے رہے عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ عجیب و غریب تفصیلات بھی لوگوں نے بیان کی ہیں، خاص طور پہ تورات اس سلسلے میں عجیب و غریب، یعنی انبیاء کرام کی، تمام ہی انبیاء کرام کے سلسلے میں ایسی کہانیاں بیان کرتی ہے جو انبیاء کے شایان نشان بھی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، اور آپ جب وہاں سے چلے تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے میں کوئی ایسا سسٹم بنا، ایسے حالات بنے کہ آپ کی زوجہ بھی آپ سے چھن گئیں، آپ کے بچے بھی آپ سے چھن گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی دوسری بستی کے کسی سردار نے آپ کی زوجہ محترمہ کو آپ سے چھین لیا، ان کے جو فوجی یا ان کے جو گورنمنٹ کے سرکاری ہرکارے جو ہیں وہ اس طرف پھرتے تھے، وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو پکڑ کے لے گئے اور یوں آپ سے وہ چھن گئیں، اور بچے 2 تھے آپ کے پاس، اور راستے میں کوئی آپ پانی کا کوئی چشمہ یا کوئی ندی کراس کرنے لگے تو آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان تفصیلات کے اندر کوئی صداقت نہ ہو، لیکن بہرحال یہ بیان کی جاتی ہیں، مفسرین نے اس طرح کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ آپ کے وہ دونوں بچے آپ کے پاس تھے، اور اچانک جب آپ اس میں سے گزر رہے تھے پانی میں سے، تو ایک بچہ جو ہے وہ کندھے سے گر کر نیچے پانی میں چلا گیا۔ جب آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے دوسرا بھی گر گیا، اور تیز پانی تھا اور وہ پانی دونوں بچوں کو بہا کے لے گیا۔ یوں آپ بیوی سے بھی اور بچے سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک آزمائش شروع ہو گئی، کیونکہ آپ اللہ سے ناراض ہو کے وہاں سے چل دیے تھے۔ اور یہ آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی، آپ دریائے فرات پہ ایک بیان کے مطابق اور
کسی یعنی قریبی جو بھی دریا تھا وہاں پہنچے، اور اس دریا پہ ایک کشتی جو ہے وہ تیار تھی، کشتی پہ سوار ہو گئے، اور کشتی جب دریا کے اندر درمیان میں پہنچی تو اس کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، درمیان میں پھنس گئی۔ تو جو کشتی کا ملاح یا اس جہاز کا کپتان تھا اس نے کہا کہ اس طرح سے ہماری کشتی اس وقت پھنستی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے فرار ہو کر ہماری کشتی میں سوار ہو گیا ہو، کیونکہ اس ملاح نے یہ کہا تھا کہ جو شخص اس طرح فرار ہو کے ہماری کشتی میں سوار ہوتا ہے اور اس طرح سے ہماری کشتی پھنستی ہے تو ہماری روایت یہ ہے اور اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کو جو فرار ہو کے ہماری کشتی میں سوار ہوتا ہے اس کو پکڑ کے سمندر میں یا دریا میں پھینکتے ہیں تو پھر ہماری کشتی چلتی ہے۔ یہ صدیوں سے ہماری روایت یہی چلی آ رہی۔ اب چونکہ یہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے دل میں کھٹک گئی کہ میں ہی آدمی ہوں، وہی جو فرار ہوا ہوں، لہذا انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی وہ مفرور غلام تو میں ہوں۔ اس پر جہاز کے ملاح اور دیگر جو کشتی میں سوار لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے، اور اس بزرگ نے باقی لوگوں کو بچانے کے لیے گویا اپنی ذات کی، اپنے جان کی قربانی دینے کی ٹھان لی ہے، اس لیے اپنے آپ کو مفرور غلام تصور کر رہا ہے۔ اس لیے سب نے کہا کہ نہیں، آپ تو وہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم قرعہ اندازی کر لیتے ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ ہم میں سے مفرور غلام ہے اور کس کو دریا میں پھینکنا چاہیے تاکہ کشتی جو ہے اس مصیبت سے نکل کر چلنے کے قابل ہو جائے۔ جب انہوں نے قرعہ اندازی کی تو قرعہ ڈالنے پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ تو ہو نہیں سکتے، لہٰذا دوبارہ قرعہ ڈالا جائے گا۔ قرعہ دوبارہ ڈالا گیا، دوسری دفعہ قرعہ اندازی پر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا اس دفعہ بھی غلط ہو گیا۔ تیسری دفعہ پھر قرعہ اندازی کی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو اب گویا وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، پہلے ہی ویل مچھلی تیار تھی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ یونس جو ہے یہ تیری خوراک نہیں بن سکتا، اس کو تو نے ہضم نہیں کرنا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، تمام مخلوقات اللہ کی، حکم اللہ کا، مچھلی کون ہوتی ہے اور مچھلی کی کیا مجال کہ وہ یونس علیہ السلام کو ہضم کر لے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گویا ایک قید خانے میں چلے گئے۔ اب اس مچھلی نے دریا کی لہروں میں اور سمندر اور دریا کی تہہ میں سفر کرنا شروع کر دیا اور ادھر ادھر وہ بھاگتی رہی، اور اسی میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگلا تھا وہ بہت بڑے سائز کی نہیں تھی، وہ چھوٹے سائز کی مچھلی تھی، لیکن بہرحال اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ رکھا، اور اس بڑی مچھلی کو، اس چھوٹی مچھلی کو کسی اور اس سے بھی بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام دوہرے اندھیروں میں چلے گئے، یعنی ایک مچھلی کے پیٹ میں دوسری مچھلی اور اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام۔ تو یہ صاحب الحوت ہیں، مچھلی والے ہیں، اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام موجود ہیں اور مچھلی پانیوں کے اندر پھر رہی ہے۔ یوں ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر یہ آزمائش شدید ترین صورت اختیار کر گئی کہ آپ سے ملک اور علاقہ تو چھنا ہی تھا کہ آپ وہاں سے چل دیے تھے عذاب کے خوف سے، اور اس خوف سے کہ وہ قوم جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی، اور اللہ کی طرف سے وہ اس عذاب کا وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا جو آپ نے اپنی قوم سے کیا تھا، اس پر آپ آئے تھے۔ تو یہ گویا آزمائش شدت اختیار کر گئی تھی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس پر آپ کو خیال آیا، ایسے ہی جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں ناظرین کرام آپ نے یہ دیکھا اور سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اپنی آزمائش کے شدید ترین ہو جانے پر اپنے اللہ ہی کو پکارنے پر مجبور ہوئے، اور آپ نے اللہ ہی کو پکارا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں، اگرچہ اللہ سے ہی ناراض ہو کے گئے تھے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں ان کو کوئی اور بات نہیں سوچی اور انہوں نے اللہ ہی کو پکارا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ
تیرے علاوہ تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے، کوئی کسی مصیبت سے نجات دلا دے، کسی سے امید رکھی جائے، کسی سے خوف رکھا جائے، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں۔ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظلم تو میں نے اپنی جان پہ کیا۔ میں اگر وہاں سے نینوا سے چلا ہوں، ناراض ہو کے چلا ہوں، تو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اگر میں نے 40 دن کی مدت بیان کی وہاں پہ تیرے مشورے کے بغیر، تو میں نے اپنے اوپر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ یوں ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے گویا غلطی کا اعتراف کر لیا۔ بہت بڑی غلطی نہیں تھی، اتنا بڑا جرم نہیں بظاہر محسوس ہوتا جتنی بڑی سزا دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صلحاء اور انبیاء اور نیک لوگوں کی تقصیر ہوتی ہے، معمولی خطا ہوتی ہے، وہ بھی جرم ہوتا ہے۔ چھوٹے لوگ بڑا گناہ بھی کر لیں تو وہ چھوٹی غلطی تصور کی جاتی ہے، اور بڑے لوگ انبیاء و صلحاء اور نیک لوگ، ان کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی تصور ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک مصیبت میں گویا گرفتار کرا دیا، اور اس اعتراف کے بعد کہ میرے سے جرم ہوا، میرے سے ظلم ہوا، اس اعتراف کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے دریا کے کنارے پہ لا کے پھینک دیا۔ اب گویا یہ واپسی شروع ہو گئی، وہ جو چین چلی تھی آزمائش کی، وہ گویا اب الٹی چلنی شروع ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور سارا کچھ چھنا تھا، وہاں پہنچے تھے، اب اس کی گویا واپسی شروع ہو گئی۔ کیوں؟ آپ نے اعتراف جرم کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو پکار لیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ تسبیح بیان نہ کرتا، اللہ کی پاکی بیان نہ کرتا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں بھی سبحان اللہ کہنے والوں یا تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہو جاتا، تو پھر قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ اللہ اکبر۔ گویا یونس علیہ السلام سے واحد جو واپسی کا ایک ذریعہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح اور تحمید تھی، اور وہ انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو مصیبت کی چکی چل رہی تھی اس کو الٹا چلانا شروع کر دیا، اور اب گویا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جامع ترمذی کے اندر کتاب الدعوات میں رسول اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو ناظرین کرام ہم عرف عام میں آیت کریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام صاحب الحوت کی جو دعا ہے، یہ دعا ایسی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اس آیت کو پڑھ کر یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ جو دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرما دیں گے۔ گویا یہ اتنی جامع دعا ہے اور اتنا جامع کلمہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے اس کلمے کو استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ خوشخبری رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ اب ناظرین اکرام، مچھلی نے تو باہر پھینک دیا حضرت یونس علیہ السلام کو، لیکن 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا سارا جسم اس طرح سے ہو گیا تھا جیسے ایک چڑیا کا یا کسی پرندے کا نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے جو انڈے میں سے نکلا ہی ہوتا ہے، تو نکلنے کے فوراً بعد اس کے جسم پر بال و پر نہیں ہوتے، اور اس کے جسم کی جو جلد ہے، اس کی سکن ہے، وہ اتنی نرم و نازک ہوتی ہے کہ اس کو ذرا سی ہوا لگ جائے تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جسم بالکل اسی طرح ہو گیا تھا۔ اب یونس علیہ السلام اس جسم کے ساتھ اگر مچھلی نے جب باہر پھینکا تھا اسی طرح پڑے رہتے
تو اس پر بھی حضرت یونس علیہ السلام کی موت واقع ہو جاتی، اس لیے کہ بظاہر حالات ایسے نہیں تھے، آپ کو ذرا سی ہوا لگتی تو اس سے آپ کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم اس پر رحمت نہ کرتے تو وہ پڑا رہتا وہاں میدان کے اوپر۔ سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، جس طرح وہ مذمت کیا ہوا پڑا رہتا وہ اسی میدان کے اندر، اگر ہم اس تک ہماری نعمت نہ پہنچتی ہماری، اور وہ نعمت کیا پہنچی؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک کدو کی بیل اگا دی۔ سورہ صافات میں فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین۔ یقطین کی جو وضاحت مفسرین کرام نے فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے پتوں والی بیل اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اگنے کا حکم دیا کہ جس کے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر چھپا لیا، اور وہ جو ہوا لگنے سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا اس خطرے سے آپ محفوظ ہو گئے۔ اور یوں اس بیل کے اندر، یعنی بڑے بڑے پتوں میں، وہ کدو کی بیل تھی یا جس بھی چیز کی بیل تھی، بڑے بڑے پتوں کے ساتھ گویا اللہ تعالیٰ نے اس ہوا سے محفوظ رکھنے کا بندوبست کر دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہ ایک بچے کی طرح اس میں کدو کی بیل میں، یقطین کی بیل کے اندر جو ہے وہ پڑے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگلا مسئلہ کھانے پینے کا تھا، اگر وہاں پڑے رہے، جسم تو بالکل نرم و نازک تھا اور اگر اس کو ہوا لگ جاتی تو حالات خراب ہو جاتے، اب کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی، اب کیا کرنا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی گائے کو حکم دیا، اور وہ جنگلی گائے آ کے وہاں پہ بیٹھے یا پڑے پڑائے یونس علیہ السلام کو دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر یہ نعمت بھی فرمائی کہ وہ جنگلی گائے آتی تھی اور آ کے حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا جاتی تھی، آپ وہاں کدو کی بیل میں پڑے رہے۔ اور یوں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مزید 40 دن حضرت یونس علیہ السلام پر یہ گزر گئے کہ آپ اس کدو کی بیل میں پڑے رہے۔ اچانک کیا ہوا کہ اس کدو کی بیل میں جو ہے وہ کیڑا لگنا شروع ہو گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ تو میرے جو حفاظت کا بندوبست تھا، حفاظتی حصار تھا، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اللہ کریم سے درخواست کی کہ یہ جو کدو کی بیل ہے یہ اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو کیڑا لگ گیا ہے، تو اس پر یہ جو ختم ہو رہا ہے یہ میرے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، اور مجھے ایک عادت بن گئی ہے اور میرا معمول بن گیا ہے اور میری حفاظت کے لیے ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس درخواست پر یہ کہا کہ یہ جو چند دن کی جو تیری عادت ہے اور چند دن کا جو تیرا معمول ہے، اس کو بدلنے پر تو تجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے جو میری سنت ہے ہمیشہ سے اپنے بندوں پر رحم کرنا اور اپنے بندوں پر رحمت کرنا اور عذاب کو ٹالنا، اس کے لیے تو مجھے کیوں مجبور کر رہا تھا کہ میں 40 دن کے اندر جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل کروں۔ یوں ناظرین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ کی رحمت بھی آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت اور عبرت و نصیحت کا جو پروگرام ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور اس کو بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ پروگرام چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے ناظرین کرام ہم انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ اگلے پروگرام میں یہیں سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔